الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پچھلے درس میں ہم نے قرآن پاک کا 5واں مقصد شروع کیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس میں ہم نے جہاد کا لغوی معنی بیان کیا اور پھر اس کی اصطلاحی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد جہاد کے 13 مراتب اور اقسام بیان کی۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ جہاد کا موضوع بہت تفصیلی موضوع ہے، قرآن کریم نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے اور جہاد کے مختلف موضوعات پر بات کی ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی اس بحث کو 20 موضوعات پر تقسیم کیا ہے اور ہم نے اس بحث کا خلاصہ 20 موضوعات میں جمع کیا ہے، جس میں سے 13 موضوعات ہم نے پچھلے درس میں بیان کر دیے اور آج باقی موضوع ہم یہاں بیان کریں گے۔ تو قرآن کریم میں جہاد کی بحث کا 14واں موضوع مجاہدین کی صفات۔ قرآن کریم مجاہدین کی صفات بیان کرتا ہے۔ مجاہدین کی بہت سی صفات ہیں جن میں سے ہم چند یہاں پہ ذکر کریں گے۔ نمبر 1 یہ کہ مجاہد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ سورہ بقرہ 207 نمبر آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ مجاہدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہاں مجاہدین مراد ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنی دنیا، اپنا گھر بار، اپنا مال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین پر لگا دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مجاہد کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ مجاہدین اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ سورہ بقرہ 250 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ جب طالوت علیہ السلام کا لشکر، ان کے مجاہدین، وہ جالوت سے جہاد کرنے کے لیے نکلے، قالوا تو انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دیجئے، یعنی ہم پر صبر ڈال دیجئے ہمارے دلوں میں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دیجئے، مضبوط کر دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران 147 نمبر آیت میں دعا ذکر ہے مجاہدین کی، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ ہمارے رب ہماری بخشش کر دیجیے ہمارے گناہوں کی، کہ آپ کے راستے میں جہاد میں جو خطائیں ہم سے ہوئیں، جو گناہ ہم سے ہوئے، ان کی بخشش فرما دیجیے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو کمی زیادتی ہوئی وہ معاف کر دیجیے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو یہ دوسری صفت مجاہدین کی کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تیسری صفت دنیاوی زندگی آخرت کے لیے قربان کرتے ہیں۔ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ لڑیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنہوں نے خرچ کر دی دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ تو مجاہدین کی تیسری صفت کہ وہ دنیاوی زندگی آخرت پر قربان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی صفت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، مومنین سے نرمی کرتے ہیں، کافروں سے سختی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ 5 صفات ہوئیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ 54 نمبر آیت میں ذکر فرمائی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یحبہم ویحبونہ، مومنین سے نرمی کرتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین، کافروں سے سختی کرتے ہیں، اعزۃ علی الکافرین، جہاد کرتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، ولا یخافون لومۃ لائم۔ 9 نمبر پر
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ذاکر ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال 45 سے 47 نمبر آیت میں ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تو فرمایا فاثبتوا واذکروا اللہ، تو مجاہدین اللہ کے دین کے دشمنوں سے مقابلے میں ثابت قدم ہوتے ہیں۔ واذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کثیراً، کثرت سے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجاہدین کی یہ صفت ہے کہ وہ اختلاف نہیں کرتے۔ بہرحال ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 صفات مجاہدین کی ذکر فرمائی ہیں کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تابعداری کرنے والے ہوتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے اور صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح 14 نمبر پر فرمایا نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج 41 نمبر آیت میں ذکر فرمائی۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو مجاہدین کی یہ 4 صفات ذکر فرمائی اس آیت میں۔ ایک صفت یہ ذکر فرمائی کہ مجاہدین منظم طریقے سے ایک نظم کے اندر جہاد کرتے ہیں۔ سورہ صف 4 نمبر آیت میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ تو اس آیت میں مجاہدین کی اس صفت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ منظم طریقے سے نظم کے اندر جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ 14واں موضوع اور عنوان جہاد کا، مجاہدین کی صفات۔ 15واں موضوع جہاد کا قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں ذکر فرماتے ہیں کہ جن سے مجاہدین کو بچنا چاہیے۔ مجاہدین کا مقصد ایک بہت اونچا مقصد ہوتا ہے، تو اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں بعض کاموں سے بچنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام ان کے مقصد میں ناکامی کا سبب بنتے ہیں اور یہ مجاہدین کی ذلت اور شکست کا سبب بنتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا مجاہدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجاہدین وہن نہ کریں اور بے ہمتی نہ کریں، دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھائیں، دشمن کے سامنے عاجز نہ ہوں اور اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 146 نمبر آیت میں ذکر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ بہت سے انبیاء کے ساتھ بہت سے نیک اللہ والے مل کر لڑے ہیں۔ فما وہنوا، تو انہوں نے وہن نہیں کیا، یعنی بزدلی نہیں دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں ان کو جو پریشانیاں پہنچیں، وما ضعفوا، اور وہ کمزور نہیں ہوئے، وما استکانوا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلاف نہ کریں مجاہدین، امیر کی نافرمانی نہ کریں، دنیا سے محبت نہ کریں۔ تو سورہ آل عمران غزوہ احد کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ 152 نمبر آیت میں فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ اس آیت میں یہ ذکر فرمایا کہ جنگ احد میں شکست کے 3 اسباب تھے: اختلاف، امیر کی نافرمانی اور دنیاوی مال کی طرف جانا۔ مقصد یہ ہے کہ مجاہدین ان 3 باتوں سے بچیں: اختلاف سے، امیر کی نافرمانی سے اور دنیا کی محبت سے۔ 7ویں نمبر پر یہ بات ذکر ہے کہ جو بھی اسلام اور توحید کا اقرار کرے تو اسے قتل نہ کیا جائے، جیسا کہ سورۃ النساء 94 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، سفر کرو،
فتبینوا تو تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، پھر آگے جا کے فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تو 2 دفعہ اس آیت میں فرمایا کہ فتبینوا فتبینوا، کہ جب لڑنے جاؤ تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے، کوئی مسلمان قتل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بہت تاکید فرمائی ہے احتیاط کی، کہ قتل میں بہت احتیاط کی جائے۔ 8ویں نمبر پر اس بات سے منع کیا کہ جب قتال شروع ہو جائے تو میدان سے نہ بھاگو، کیونکہ اس وقت قتال فرض عین ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ جب جنگ چھڑ جائے تو پھر وہاں سے نہ بھاگو۔ اسی طرح فرمایا کہ مجاہدین مستی میں نہ پڑیں، ریاکاری نہ کریں۔ سورۃ الانفال 47 نمبر آیت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ فخر کرنے والے اور ریا کرنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ مجاہدین اپنی کثرت پر فخر نہ کریں اور اپنی کثرت پر اعتبار نہ کریں۔ غزوہ حنین کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ 25 نمبر آیت میں فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ غزوہ حنین جو ہے یہ فتح مکہ کے فوراً بعد پیش آیا۔ فتح مکہ کے بعد کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، تو غزوہ حنین میں بہت سے نو مسلم بھی شریک ہوئے جن کے دلوں میں اسلام پوری طور پر راسخ نہیں ہوا تھا۔ تو ان نو مسلموں میں سے کسی نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ آج تو ہم اپنی کثرت کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری اور کثرت کے باوجود غزوہ حنین میں شروع میں مسلمانوں کو جزوی شکست ہوئی۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہ جب تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ قرآن پاک میں جہاد کا 16واں موضوع جہاد کے احکام ہے، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جہاد کے بہت سے احکامات بھی بیان کرتے ہیں، جیسے کہ مال غنیمت کے مسائل، مال فیء کے، دشمن کے ساتھ صلح کرنے کے مسائل، دشمن سے معاہدے کے احکامات، اسی طرح دشمن کو امن دینے کے احکامات، صلاۃ قصر، صلاۃ خوف، اور اس کے علاوہ جہاد سے متعلق دوسرے احکامات۔ تو قرآن کریم میں جہاد کے مختلف احکامات بھی تفصیل سے ذکر ہیں۔ 17واں موضوع جہادی واقعات۔ قرآن کریم میں جہاد کے بہت سے واقعات بھی ذکر ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں طالوت رحمہ اللہ ان کے ساتھیوں کا واقعہ ذکر ہے، غزوہ بدر کبریٰ سورۃ الانفال میں ذکر ہے، غزوہ احد ذکر ہے سورہ آل عمران میں، غزوہ احزاب ہے سورہ احزاب میں، اسی طرح غزوہ بنی قریظہ سورہ احزاب میں ہے، غزوہ بنی نذیر ہے سورہ حشر میں، غزوہ بنی قینقاع ہے، سریہ ابن جحش ہے، غزوہ بدر صغریٰ ہے، غزوہ حدیبیہ ہے سورہ فتح میں، اسی طرح فتح مکہ کا ذکر ہے سورہ فتح میں، غزوہ خیبر کا ذکر ہے سورہ حشر میں، غزوہ تبوک کا ذکر ہے سورہ توبہ میں، اسی طرح غزوہ حنین بھی سورہ توبہ میں ہے، غزوہ طائف کا ذکر ہے۔ تو یہ 17واں موضوع ہے جہاد کا قرآن کریم میں جہادی واقعات۔ 18ویں نمبر پر قرآن کریم میں جہاد کے اور قتال کے فوائد اور اس کے مقاصد ذکر ہیں۔ علماء نے کتابوں میں جہاد کے بہت سے فوائد ذکر کیے ہیں، یہاں ہم جہاد کے کچھ فوائد ذکر کریں گے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس جہاد کا کیا فائدہ، آپ جہاد کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے یا اس میں نقصان ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، بلکہ جہاد کے بہت سے فوائد ہیں، کوئی ایک فائدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا فائدہ صرف یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہوتا ہے اور شرعی نظام قائم ہوتا ہے،
تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ جہاد کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ جیسا کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جہاد کے ذریعے کافروں کے ظلم اور ان کی وحشت کا جواب ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 190 نمبر آیت میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو جو کافر لڑتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو جہاد کے ذریعے ان کے ظلم اور ان کی وحشت کا جواب دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جہاد سے فتنہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر دین اسلام کو غلبہ ملتا ہے جہاد سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ 193 نمبر آیت میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سورۃ الانفال میں یہی آیت اس طرح ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تو ان آیت میں قتال کا مقصد یہ بیان کیا کہ اس سے فتنہ ختم ہوتا ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اسلام کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جہاد کے ذریعے مومن اور منافق کی تمیز ہو جاتی ہے۔ مومن منافق سے جدا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ جو جہاد کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ پکا مومن ہوتا ہے، اور جو جہاد نہیں کرتا، جہاد سے بھاگتا ہے، تو اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ پھر منافق سے مطلب یہ نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ کافر ہوتا ہے، بلکہ منافق کے بھی مختلف درجات ہیں۔ گناہگار کوئی منافق کہتے ہیں، وہ منافق عملی ہوتا ہے، اور بعض منافق اعتقادی منافق ہوتے ہیں جن کا عقیدہ کفری عقیدہ ہوتا ہے، تو وہ پھر کافر ہوتے ہیں۔ تو جہاد سے بھاگنے والا وہ منافق ہوتا ہے، لیکن منافق عملی ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص جہاد کا انکار کرے تو وہ منافق ہوگا، کافر ہوگا۔ تو جہاد کے ذریعے مومن اور منافق کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ آل عمران 166 اور 167 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، جہاد کی حکمتیں اور اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جہاد کے ذریعے مومنین کا یہ پتہ چل جاتا ہے، اور اس جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران 189 نمبر آیت میں فرمایا حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور خبیث کو، برے لوگوں کو اس سے جدا کر دیتے ہیں۔ یعنی جہاد کے ذریعے صحیح قسم کے لوگ اور منافقین برے قسم کے لوگ وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتے ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے شہداء ملتے ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں اور شہادت کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران 140 نمبر آیت میں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کہ جہاد اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر فرما دیں، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور لے لیں تم میں سے شہداء۔ تو شہید ہونا یہ نقصان نہیں ہے۔ دنیا میں وقتی طور پر تو انسان کو کچھ نقصان نظر آتا ہے کہ ایک مجاہد شہید ہو گیا، ایک کام کا مجاہد تھا، تو اس کی وجہ سے جہاد کو اور کام کو کچھ نہ کچھ نقصان وقتی پہنچتا ہے، لیکن اس شہادت کی وجہ سے اس کو جو مراتب ملتے ہیں وہ ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ شہید کو دیتے ہیں، اسی لیے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ تو جہاد کا چھٹا فائدہ کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شہادت کے مرتبوں پر فائز کرتے ہیں۔ جہاد کا ساتواں فائدہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اور آٹھواں فائدہ کہ جہاد کے ذریعے کفار ہلاک ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران 141 نمبر آیت وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اس کے ذریعے، جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین کو پاک کرتے ہیں اور کفار کو ہلاک کرتے ہیں۔ 9 نمبر پر اس سے مجاہدین ظاہر ہوتے ہیں اور صبر کرنے والوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون حقیقتاً مجاہد ہے اور کون جہاد پر، جہاد کی مشکلات پر
صبر کرنے والا اور ثابت قدم رہنے والا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ سورہ آل عمران 142 نمبر آیت، کہ کیا گمان کرتے ہو تم لوگ کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں ایسے ہی، حالانکہ اب تک نہیں ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جاہدو کہ جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا صبر کرنے والوں کو۔ تو جہاد کا ایک اور فائدہ کہ اس سے مجاہدین کا پتہ چلتا ہے اور اس سے صبر کرنے والوں کا پتہ چلتا ہے۔ جہاد کا 11واں فائدہ کہ اس سے کمزور مومنین آزاد ہوتے ہیں۔ وہ کمزور مومنین، وہ مسلمان جو کہ دشمن کی قید میں ہوتے ہیں، تو جہاد کے ذریعے ان کو دشمن کی قید سے نجات ملتی ہے۔ سورہ نساء 75 نمبر آیت میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں جہاد نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح 12 نمبر پر جہاد کا فائدہ کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ نساء 96 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے بارے میں فرمایا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجاہدین کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کی مغفرت کرتے ہیں، ورحمہ اور ان پر اپنی رحمت نچھاور کرتے ہیں۔ جہاد کا 15واں فائدہ کہ جہاد کے ذریعے دینی مراکز کی حفاظت ہوتی ہے۔ سورہ حج 40 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جہاد نہ ہو تو دین کے جو مراکز ہیں، مساجد ہیں، وہ ختم ہو جائیں، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ جن علاقوں میں جہاں جہاد چھوڑ دیا گیا تو وہاں پر مساجد چرچ میں اور گرجا گھروں میں تبدیل کر دی گئیں، جیسا کہ اندلس کئی سال تک اسلام کا مرکز رہا، لیکن جب وہاں جہاد کو چھوڑ دیا گیا تو وہاں کی مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا، اور اب تک مشہور مساجد وہ گرجا گھر ہیں۔ بہرحال یہ جہاد کا 15واں فائدہ کہ اس کے ذریعے دین کے مراکزوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ 16ویں نمبر پر جہاد نصرت الہی کا سبب ہے، جیسے کہ فرمایا سورۃ الحج 40 نمبر آیت میں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو سب جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح تائید الہی کا سبب ہے جہاد۔ سورہ صف 13 نمبر آیت میں فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو، مجاہدین کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاد معیت الہی کا سبب ہے۔ سورہ محمد 25 نمبر آیت میں فرمایا وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، مجاہدین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں۔ 19 نمبر پر جہاد ہدایت الہی کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سورہ عنکبوت 69 نمبر آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ جہاد کرتے ہیں ہمارے راستے میں تو ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کے دلوں کو اور دماغوں کو کھول دیتے ہیں۔ جہاد کا 20واں فائدہ یہ ہے کہ یہ رضا الہی اور فتح و غنیمت کا سبب ہے، کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، فتح حاصل ہوتی ہے اور غنیمتیں ملتی ہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ذکر کیا ہے، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان مومنین سے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ پھر فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، مطلب یہ کہ جہاد فتح اور غنیمت کا سبب ہے، اس سے فتح ملتی ہے اور اس سے غنیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔
اسی طرح جہاد محبت الہی کا سبب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سورہ صف 4 نمبر آیت میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین سے محبت کرتے ہیں، مجاہدین اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ 22ویں نمبر پر جہاد نجات کا سبب ہے۔ سورہ صف 10 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت کے بارے میں تنجیکم من عذاب علیم، جو کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تو یہاں تجارت سے مراد جہاد ہے، جو کہ عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بہرحال یہ 18واں موضوع تھا جہاد سے متعلق، جہاد کے فوائد قرآن کریم میں۔ تو یہ کل 22 فائدے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جہاد کے جو کہ قرآن کریم میں ہی مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں جہاد کا 19واں موضوع قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت۔ قرآن کریم میں اشارتاً اور صراحتاً جہاد کی بہت زیادہ اہمیت پتہ چلتی ہے، اور قرآن کریم جہاد و قتال کی اہمیت کی بہت سی وجوہات بھی ذکر کرتا ہے۔ یہاں ہم جہاد کی اہمیت کی چند وجوہات ذکر کریں گے جو کہ قرآن کریم نے ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 18 دفعہ قتال کا حکم فرمایا ہے، تو اس سے جہاد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قتال کے مادے سے قرآن کریم میں امر کا صیغہ استعمال کیا ہے اور 18 دفعہ قتال کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح کبھی قتال کے مادے کے علاوہ کتب علیکم القتال کا لفظ فرمایا، کبھی فرمایا جاہدو، اور یہ لفظ بار بار قرآن کریم میں آیا ہے جاہدو، کبھی فرمایا فنفرو، انفرو۔ تو مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اور قتال کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں جہاد و قتال کی اہمیت کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے کہ قرآن کریم میں مومنین کی تعریف میں 64 بار قتال کا لفظ آیا ہے، تو اس سے بھی جہاد کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قتال کے لیے مستقل صورتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی پوری صورتیں جہاد کے موضوع پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، جیسا کہ سورۃ الانفال، سورہ توبہ، سورہ محمد، اور سورہ محمد کا دوسرا نام ہے سورۃ القتال، اسی طرح سورہ فتح۔ تو یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے پوری جہاد کے موضوع پر نازل فرمائی، تو اس سے بھی قرآن کریم میں جہاد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم میں 3 دفعہ بیعت کا لفظ آیا ہے، اور یہ تینوں دفعہ قتال کے لیے ہی آیا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ 111 نمبر آیت میں ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، کہ مومنین اس بیعت پر خوش ہو جائیں جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، یعنی جہاد کی بیعت۔ اسی طرح سورہ فتح 18 نمبر آیت میں ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جن صحابہ نے، جن مومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے جہاد کی بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، تو اس سے بھی جہاد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ 5 نمبر پر قرآن کریم میں جہاد کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں 405 آیات نازل فرمائی ہیں۔ 6 نمبر پر قتال کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے امور انتظامیہ اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں، تو اس سے بھی جہاد کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ 7 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بہت سے فوائد بیان کیے ہیں، ان فوائد کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا۔ 8 نمبر پر جہاد کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب قتال کا وقت ہو جائے اور قتال شروع ہو جائے تو اس وقت نماز بھی مختلف طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے، اور نماز کا طریقہ بدل جاتا ہے، لیکن نماز کی وجہ سے قتال کو مؤخر نہیں کیا جاتا، جیسے کہ نماز کو صلاۃ الخوف کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے لیکن جہاد کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ نماز کا طریقہ اس میں بدل جاتا ہے لیکن
قتال کو نہیں چھوڑا جاتا۔ دوسرے نمبر پر جیسے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، چاہے قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں نماز ہو جاتی ہے اور اس وقت اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن جہاد کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد کے وقت نماز اکیلی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جماعت میں بھی، پیدل ہی پڑھی جا سکتی ہے اور سواری پر بھی، چلتے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کھڑے ہو کر بھی۔ اس میں پھر بعض علماء کا فقہاء کا اختلاف بھی ہے بعض مسائل میں، لیکن ہمارا یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جہاد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات، نماز کا طریقہ، نماز کی شرائط جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، لیکن جہاد کو مؤخر کرنے کی اور جہاد کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح جب جہاد کے وقت نماز کے ارکان ادا کرنے سے انسان عاجز ہو تو اس وقت یہ ارکان بھی انسان سے ساقط ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رکوع اور سجدہ انسان سے ساقط ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ انسان اشاروں سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جہاد کو مؤخر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میدان جہاد میں نماز اول وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اسے مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جب حالات سخت ہو جائیں تو نماز قضا بھی کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ جہاد کی اتنی اہمیت ہے کہ جب جہاد شروع ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، تو نماز جیسی بڑی اور اہم عبادت کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا۔ پھر جہاد کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے بھی ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کرو چاہے جہاد آسان ہو یا مشکل۔ سورہ توبہ 41 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ انفروا خفافا وثقالا، کہ جہاد کرو، نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل۔ تو یہ خفافا وثقالا کی علماء نے پھر بہت سی توجیحات بیان کی ہیں، جیسے کہ جوان ہو یا بوڑھے، سوار ہو یا پیدل، خوش ہو یا ناراض، مالدار ہو یا غریب، اولاد والے ہو یا بے اولاد ہو، زمین والے ہو یا غریب ہو، کوئی زیادہ تمہارے پاس نہ ہو، کاروبار ہو یا نہ ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، صحت مند ہو یا مریض ہو، اسلحہ تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، تم بہادر ہو یا بزدل ہو، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، تم موٹے ہو یا پتلے ہو۔ تو انفرو خفافاً وثقالاً کے علماء نے بہت سی توجیحات بیان کی ہیں۔ پھر امام رازی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ سب اس میں داخل ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ایک وصف کلی ذکر کر دیا یہاں پر، اور یہ سب اس کے جزیات ہیں۔ اسی طرح کی بات امام قرطبی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو امر ہے اس میں جہاد کا، اور علماء نے جو اقوال ذکر کیے ہیں وہ بطور مثال ہیں خفافاً وثقالاً کے لیے۔ ابو طلحہ رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما سمع اللہ عذر احد، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی عذر اس آیت میں قبول نہیں فرمایا۔ تو یہ جہاد کی اہمیت کا بیان۔ ہم نے بتایا کہ جہاد کا موضوع قرآن کریم میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے اس موضوع کو 20 عنوانات میں تقسیم کیا ہے اور 20 عنوانات میں اس کا خلاصہ نکالا ہے۔ تو جہاد کا 20واں اور آخری موضوع آداب جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاد کے جگہ جگہ آداب بھی بیان فرمائے ہیں، مثلا یہ کہ جہاد میں نیت اور مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو، جیسے کہ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو پتہ چلا کہ لڑائی کس لیے کی جائے گی؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ تو سبیل اللہ سے مراد یہاں پہ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ پھر اعلاء کلمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ شرعی نظام کا غلبہ، اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بھیجا ہے اس نظام کا غلبہ، اس نظام کا نفاذ۔ ایک ادب جہاد کا یہ بیان فرمایا کہ مسجد حرام میں اقدام جہاد نہ کرو، جیسے کہ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ،
کہ مسجد حرام میں مشرکین سے قتال نہ کرو۔ اسی طرح جہاد میں فرمایا کہ غدر اور خیانت نہ کرو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، سورۃ الانفال 58 نمبر آیت، کہ جب کبھی کفار سے کوئی معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو اور ان سے خیانت نہ کرو۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر معاہدہ توڑنا ہو تو ان کو صاف صاف یہ بات بیان کر دو۔ اسی طرح سورۃ توبہ 4 نمبر میں فرمایا کہ معاہد کافر سے وعدے کی وفاداری کرو۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، کہ جس مدت تک کے لیے، جس وقت تک کے لیے ان سے معاہدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ ایک ادب یہ بیان کیا کہ اپنے مجاہدین کا کبھی کبھی امتحان بھی لیا جائے، جیسا کہ طالوت رحمہ اللہ کے واقعے میں ہے کہ جب وہ ایک نہر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ پانی پینے پر پابندی ہے، لیکن تھوڑے سے پانی کی اجازت ہے کہ 3 چلو پانی ہر مجاہد پی سکتا ہے، تو اس میں امتحان تھا مجاہدین کا۔ تو اس میں ایک ادب بھی بیان فرمایا کہ مجاہدین کا کبھی کبھی امتحان بھی لینا چاہیے، کہ پتہ چلے کہ کون امیر کا اطاعت گزار ہے، کون امیر کی بات ماننے والا ہے، اور کون اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے والا ہے۔ اس لیے بھی امتحان کرنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ کون وقت پر کام آنے والا ہے اور کون بھاگنے والا ہے۔ اس سے امیر کو اپنے مامورین کا پتہ چلتا ہے، امیر کو پتہ چلتا ہے کہ کون میرے ساتھ ثابت قدم رہنے والا ہے۔ ایک ادب یہ بیان کیا کہ بزدلی اور بے ہمتی کی وجہ سے مجاہدین دشمن کو صلح کی دعوت نہ دیں۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ۔ تو یہاں پر قرآن کریم کا 5واں مقصد جہاد فی سبیل اللہ ہمارا پورا ہوا۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ قرآن کریم کا 6واں مقصد انفاق فی سبیل اللہ شروع کریں گے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب